السلام علیکم۔ ہمارے ملک پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے بڑھ چکی ہے۔ پاکستان میں بہت سارے قبیلے اور کاسٹ موجود ہیں، جن میں سے کچھ اہم کاسٹ پر میں نے ریسرچ کی ہے، جس کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستو، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شیخ قوم کی۔ شیخ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب کسی معزز شخص یا بزرگ کا ہے۔ پاکستان میں شیخ کاسٹ کا تعلق ان خاندانوں سے منسلک ہے جو کہ تجارت کی غرض سے سعودیہ، ایران اور ترکی سے پاکستان آئے تھے۔ اسی وجہ سے پاکستان میں موجود اکثر شیخ تجارتی یا کاروباری خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مالی طور پر شیخ کاسٹ کے لوگ کافی مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ شادی اپنے ہی خاندان میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن شیخ کاسٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو بات بھی مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اپنی رقم یا پیسوں کو بہت زیادہ سنبھال کر رکھتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں پیار سے کنجوس بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کے مشہور سیاستدان شیخ رشید کا تعلق بھی اسی فیملی سے ہے۔ دوستو، گجر پاکستان کا ایک اہم اور تاریخی قبیلہ مانا جاتا ہے۔ گجر قوم پاکستان، انڈیا کے علاوہ افغانستان میں بھی کافی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں موجود گجر بھائی زیادہ تر دودھ، فارمنگ اور مویشیوں کا کام کرتے ہیں۔ گجر قوم کا پاکستان کی تاریخ میں بھی بہت اہم رول ہے، اور ہمارے گجر بہن بھائی اچھا کھانے کے شوقین ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کافی صحت مند ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتا ہوں راجپوت۔ راجپوت کا مطلب راجہ یا بادشاہ کا بیٹا ہے۔ راجپوت کا تعلق سیدھا بادشاہوں سے ملتا ہے، اس لیے پاکستان کے علاوہ انڈیا میں بھی راجپوت بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پاکستان میں موجود راجپوت نسل اپنا تعلق انڈیا میں موجود تاریخی اور جنگجو خاندان سے بتاتے ہیں، جس کی بنیاد انڈیا کی اسٹیٹ راجستھان سے تھی۔ راجپوت قوم کو بہت زیادہ بہادر اور وفادار تصور کیا جاتا ہے۔ راجپوت سے نئی بننے والی ذاتوں میں رانا، چوہان اور بھٹی وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے مشہور کرکٹر رمیز راجہ کا تعلق بھی راجپوت خاندان سے ہے۔ تو دوستو، بات کرتے ہیں آرائیں کاسٹ کی۔ آرائیں کاسٹ پاکستان کی مشہور کاسٹ میں سے ایک ہے۔ یہ زیادہ تر پنجاب اور سندھ میں پائی جاتی ہے۔ اس کاسٹ کے اکثر لوگ زمیندار شعبے سے منسلک ہیں اور پاکستان کے کئی بڑے زمیندار خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ آرائیں اور راجپوت خاندانوں کی تاریخ کافی ملتی جلتی ہے، اسی وجہ سے ان کی جڑیں بھی ہندوستان سے ہی نکلتی ہیں، اور آرائیں فیملی کے مین ٹائٹل میں میاں، بھٹو اور چودھری سر فہرست ہیں۔ دوستو، پشتون قبیلے سے تعلق رکھنے والی یہ ذات انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ ان پر کافی سارے فنی جوکس بھی بنائے جاتے ہیں، مگر یہ جٹ خاندان کی طرح مضبوط جسم رکھنے والا قبیلہ ہے، اور اس ذات کو دنیا کی مضبوط اور بہادر ذات مانا جاتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان میں بھی بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یہ ذات جٹ کاسٹ کی طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرنے پہ اتر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ یہ لوگ بہت زیادہ ملنسار اور مہمان نواز بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کئی سیاستدانوں کے علاوہ عمران خان کا تعلق بھی اسی ذات سے ہے۔ دوستو، کشمیر میں بہت سارے لوگوں کا سر نیم بٹ ہوتا ہے، مگر یہ ذات پنجاب میں بھی کافی تعداد میں پائی جاتی ہے۔ اس کاسٹ کی اکثریت بھی جسمانی طور پر بہت خوبصورت اور پرکشش ہوتی ہے، اور ہمارے بٹ بھائی بہت زیادہ کھانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس کاسٹ کے مین ٹائٹل میں ڈار، میر، خواجہ، ملک وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان کے مشہور ٹی وی سٹار اسامہ بٹ اور میر بٹ کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔ دوستو، مغل بھی پاکستان کی بڑی کاسٹوں میں سے ایک ہے، جن کا تعلق برصغیر کے مغل بادشاہوں سے بتایا جاتا ہے۔ مغل بادشاہوں کے زوال کے بعد اس خاندان کے زیادہ تر لوگ ہندوستان اور پاکستان میں پھیل گئے، اسی وجہ سے اکثر اپنی زمین اور دولت کو پیچھے چھوڑ آئے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کو تعمیرات اور آرٹ کا بہت شوق تھا، اسی وجہ سے اس قوم کے اکثر لوگ ترکھان اور مستری کے سب ٹائٹل میں نظر آتے ہیں۔ دوستو، قریشی قبیلے کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے قریش سے جوڑا جاتا ہے۔ قریشی کاسٹ پاکستان کے علاوہ بھارت، بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی ایک بڑی کاسٹ ہے۔ زیادہ تر قریشی قوم سندھ میں پائی جاتی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ سندھ میں آ کر پہلے آباد ہوئے تھے اور وہاں پر مقامی خواتین سے شادیاں کی تھیں۔ پاکستان کے مشہور سیاستدان شاہ محمود قریشی کا تعلق بھی اسی خاندان سے ہے۔
جٹ کاسٹ کے لوگ شمالی پاکستان میں روایتی طور پر زرعی برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ جٹ برادری کو بہادر، مضبوط اور وفادار کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر دیہی علاقوں میں آباد ہیں۔ یہ لوگ ہتھیار رکھنے اور لڑائی کرنے کے شوقین ہوتے ہیں۔ انہیں کوئی وجہ ملی نہیں اور ہتھیار نکال لیے، لیکن دوستی میں بھی جان دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور دلوں کے بہت صاف ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لڑنے کے فوراً بعد صلح کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا تعلق بھی اسی برادری سے ہے اور جٹ کے مین ٹائٹل میں چیمہ چٹھا سر فہرست ہیں۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کی کچھ مشہور کاسٹ، لیکن ان سب سے پہلے ہم ایک قوم ہیں اور ہم سب ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مسلمان ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔